اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد۔ دوستو، میرا آج کا بیان ہے صحابہ کرام کے قرآن سننے کو فرشتوں کا اترنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک رات حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ اپنے کلیان میں قرآن پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں ان کا گھوڑا بدکنے لگا۔ وہ رک گئے تو گھوڑا بھی رک گیا۔ انہوں نے دوبارہ پڑھنا شروع کیا تو وہ پھر بھی بدکنے لگا۔ وہ رک گئے تو گھوڑا بھی رک گیا۔ انہوں نے پھر تیسری مرتبہ پڑھنا شروع کیا تو وہ پھر بدکنے لگا۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں یہ گھوڑا میرے بیٹے یحییٰ کو نہ روند ڈالے۔ میں کھڑا ہو کر گھوڑے کے پاس گیا تو مجھے اپنے سر کے اوپر ایک سائبان سا نظر آیا جس میں بہت سے چراغ تھے۔ پھر اس سائبان نے آسمان پر چڑھنا شروع کیا یہاں تک کہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے صبح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آج آدھی رات کو میں اپنے کلیان میں قرآن پڑھ رہا تھا کہ اتنے میں میرا گھوڑا بدکنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے معمول کے مطابق آدھی رات کو قرآن پڑھتے رہو۔ میں نے اگلی رات پھر قرآن پڑھا، وہ گھوڑا پھر بدکا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پڑھتے رہو اے ابن حضیر۔ میں نے پھر پڑھا، وہ پھر بدکا۔ حضور نے پھر فرمایا، اے ابن حضیر، پڑھتے رہو۔ یحییٰ گھوڑے کے قریب تھا تو مجھے ڈر ہوا کہ کہیں گھوڑا اسے روند نہ ڈالے، اس لیے میں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا تو مجھے سائبان سا نظر آیا جس میں بہت سے چراغ تھے۔ وہ آسمان میں چڑھنے لگا یہاں تک کہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے آئے تھے۔ اگر تم قرآن پڑھتے رہتے تو صبح کو سارے لوگ ان فرشتوں کو دیکھتے اور یہ فرشتے ان لوگوں سے چھپ نہ سکتے۔ حاکم کی روایت میں ہے کہ حضرت اسید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ادھر دیکھا تو مجھے چراغ کی مانند بہت سی چیزیں نظر آئی جو زمین و آسمان کے درمیان لٹکی ہوئی تھی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اسے دیکھ کر میرے بس میں نہ رہا کہ میں آگے پڑھوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ فرشتے تھے جو تمہارا قرآن پڑھنے کی وجہ سے اترے تھے۔ اگر تم آگے پڑھتے تو بہت سے عجائبات دیکھتے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے تمہاری آواز کی وجہ سے اتنے قریب آئے تھے اور اگر تم پڑھتے رہتے تو صبح کو لوگ ان کو دیکھتے اور یہ ان سے چھپ نہ سکتے۔ حضرت محمود بن لبید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جنگ احد کے دن قبیلہ بنو عمرو بن عوف کے حضرت حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ عنہ کا اور حضرت ابو سفیان بن حضب رضی اللہ عنہ کا، جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، مقابلہ ہوا۔ جب حضرت حنظلہ حضرت ابو سفیان پر غالب آ گئے تو شداد بن اسود، جسے ابن شعوب کہا جاتا تھا، نے دیکھا کہ حضرت حنظلہ حضرت ابو سفیان پر چڑھ بیٹھے ہیں تو اس نے تلوار کے وار سے حضرت حنظلہ کو شہید کر دیا۔ جنگ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اس ساتھی کو یعنی حضرت حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، ان کے گھر والوں سے پوچھو کہ کیا بات ہے۔ ان کی بیوی سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا، جو ہی انہوں نے مسلمانوں کی شکست کی آواز سنی تھی اسی وقت گھر سے چل پڑے تھے اور اس وقت انہیں نہانے کی حاجت تھی۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی وجہ سے فرشتوں نے اسے غسل دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت محمود بن لبید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب غزوہ خندق کے دن حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بازو کی رگ میں تیر لگنے سے زخم ہو گیا تو وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے، اس لیے انہیں رفیدہ نامی عورت کے پاس منتقل کر دیا گیا۔ آگے اور بھی حدیث ذکر کی ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ ان کے انتقال کی خبر پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی تیزی سے چلے کہ ہماری جوتیوں کے تسمے ٹوٹنے لگے اور ہمارے کندھوں سے چادریں گرنے لگی۔ صحابہ نے بطور شکایت عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے تیز چل کر ہمیں تکا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ جیسے فرشتوں نے حضرت حنظلہ کو غسل دیا کہیں ان کو بھی فرشتے ہم سے پہلے غسل نہ دے۔ حضرت عاصم بن عمرو بن قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام یا کوئی اور فرشتہ آیا اور اس نے کہا آپ کی امت میں سے آج رات کو کون فوت ہوا ہے جن کے مرنے پر آسمان والے خوش ہو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور تو مجھے کوئی معلوم نہیں، البتہ سعد رضی اللہ عنہ رات کو بہت بیمار تھے۔ سعد کا کیا ہوا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کا انتقال ہو گیا، ان کی قوم کے لوگ انہیں اٹھا کر اپنے محلے میں لے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، پھر حضرت سعد کی طرف تشریف لے چلے۔ آپ کے ساتھ صحابہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے تیز چلے کہ صحابہ کو دقت پیش آنے لگی اور تیزی کی وجہ سے ان کے جوتوں کے تسمے ٹوٹنے لگے اور ان کی چادریں کندھوں سے گرنے لگی۔ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے تو لوگوں کو مشقت میں ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ ڈر ہے کہ جیسے فرشتوں نے ہم سے پہلے حنظلہ کو غسل دے دیا تھا کہیں ان کو بھی نہ دے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد شہید ہوئے تو ان کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر رونے لگے۔ لوگوں نے انہیں منع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے والد کو رو یا نہ رو تمہاری مرضی ہے، لیکن اللہ کے ہاں ان کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ آپ لوگوں کے اٹھانے تک فرشتے ان پر اپنے پروں سے سایہ کرتے رہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنازے کے اٹھانے تک فرشتے اپنے پروں سے ان پر سایہ کرتے رہے۔ حضرت سلمہ بن اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ دروازے پر تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ ہمارا ارادہ تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے جائیں گے تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے اندر چلے جائیں گے۔ اندر کمرے میں صرف حضرت سعد رضی اللہ عنہ تھے جنہیں کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے گئے تو میں نے دیکھا کہ آپ بہت آہستہ آہستہ قدم رکھ رہے ہیں اور ایسے چل رہے ہیں کہ گویا کہ کسی کی گردن پلانک رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر میں رک گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس اشارے سے فرمایا ٹھہر جاؤ۔ میں خود بھی رک گیا اور جو میرے پیچھے تھے ان کو بھی روک دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر وہاں بیٹھے رہے، پھر باہر تشریف لے آئے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے تو اندر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آہستہ آہستہ اس طرح چل رہے تھے کہ جیسے آپ کسی کی گردن پلانک رہے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اندر فرشتے بہت زیادہ تھے۔ مجھے بھی بیٹھنے کی جگہ تب ملی جب ایک فرشتے نے اپنے دو پروں پر
دو پروں میں سے ایک پر کو سمیٹ لیا، پھر میں بیٹھ سکا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو فرما رہے تھے، اے ابو عمرو، یہ حضرت سعد کی کنیت ہے، تمہیں مبارک ہو، اے ابو عمرو تمہیں مبارک ہو، اے ابو عمرو تمہیں مبارک ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ایسے 70,000 فرشتے اترے ہیں جنہوں نے اس سے پہلے کبھی زمین پر قدم نہیں رکھا۔ اور جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ دفن ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، اگر قبر کے بنجے سے کسی کو چھٹکارا ملتا تو سعد کو ضرور مل جاتا۔ حضرت سعد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا جنازہ باہر نکالا گیا تو کچھ منافقوں نے کہا، سعد کا جنازہ کتنا ہلکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 70,000 فرشتے اترے ہیں جو سعد کے جنازے میں شریک ہوئے ہیں، اور ان فرشتوں نے آج سے پہلے کبھی زمین پر قدم نہیں رکھا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بڑے بھاری برکم تھے، جسیم آدمی تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا اور لوگ ان کا جنازہ لے کر جا رہے تھے تو منافق بھی ان کے جنازے کے پیچھے چل رہے تھے۔ منافق کہنے لگے، ہم نے آج جیسا ہلکا آدمی تو کبھی دیکھا نہیں، یہ ان کے گناہگار ہونے کی نشانی ہے۔ اور کہنے لگے کہ آپ جانتے ہیں ایسا کیوں ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے بنو قریظہ کے یہودیوں کے بارے میں غلط فیصلہ کیا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، فرشتے ان کا جنازہ اٹھائے ہوئے تھے، اس لیے ان کا جنازہ ہلکا لگ رہا تھا۔ حضرت معاویہ بن حیدہ قشیری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے ارادے سے آیا۔ جب مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنو، میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا ہے کہ دو چیزوں سے میری مدد کر، ایک تو تم لوگوں پر ایسی قحط سالی ڈالے جو تمہیں جڑ سے اکھیڑ دے، اور دوسرے تمہارے دلوں میں ہمارا رعب ڈال دے۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے عرض کیا، آپ بھی غور سے سن لیں، میں نے اتنی اور اتنی مرتبہ یعنی انگلیوں کی تعداد کے مطابق 10 مرتبہ قسم کھائی تھی کہ نہ آپ پر ایمان لاؤں گا اور نہ آپ کا اتباع کروں گا، لیکن آپ کی اس بددعا کی وجہ سے قحط سالی میری جڑیں اکھیڑتی رہی اور میرے دل میں آپ کا رعب بڑھتا رہا، یہاں تک کہ میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ حضرت صاحب بن یزار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت یزید بن عامر سوائی رضی اللہ عنہ سے ہم لوگ پوچھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین کے دن جو رعب مشرکوں کے دل میں ڈالا تھا، اس کی کیا صورت ہوئی؟ تو حضرت یزید ہمیں سمجھانے کے لیے کنکری لے کر تشت میں پھینکتے تھے، جس سے تشت میں آواز ہوتی تھی۔ پھر حضرت یزید فرماتے، بس اس جیسی آواز ہم اپنے پیٹ میں محسوس کرتے تھے۔ حضرت یزید غزوہ حنین میں مشرکوں کے ساتھ تھے، اس لیے اپنا حال بتا رہے تھے۔ دوستو، صحابہ کرام کے واقعات جو آج آپ کے سامنے بیان ہوئے ہیں کہ صحابہ کرام کے قرآن سننے کے لیے فرشتے آسمان سے اترتے تھے، ان کا جنازہ اٹھانے کے لیے فرشتے آسمان سے اترے تھے، اور کفار کے دلوں میں صحابہ کا رعب ڈالنے کے لیے فرشتے آسمان سے اترتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے سامنے قسم کھاتے ہیں کہ 70,000 فرشتے جو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے جنازے میں شریک تھے، جو زمین پر اترے تھے کہ آج سے پہلے انہوں نے زمین پر کبھی قدم نہیں رکھا،
تو کیا وجہ تھا کہ صحابہ کرام کے جنازوں میں فرشتے شریک ہوتے تھے؟ کیا وجہ تھی دوستو؟ وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اللہ کی دین کے لیے اپنی زندگیاں، اپنی نسلیں ساری وقف کی تھی۔ لیکن ایک خوشخبری ہے میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ آپ کے بعد تابعین اور اس کے بعد تبع تابعین جو لوگ آتے رہیں گے، میرے دوستوں تک میرا سلام پہنچانا۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے دوست کون ہے؟ آپ کے بھائی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بھائی میری آخری امت ہے۔ وہ کون ہے میرے پیارے بھائی اور دوستو؟ وہ خوش نصیب وہ ہم لوگ ہیں۔ ہم غائبین ہیں، ہم نے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے، نہ اس کے صحابہ کو دیکھا ہے، نہ قرآن کے اترنے کو دیکھا ہے، ہم نے غیب پر ایمان لایا ہے۔ تو اگر ہم اپنے اس بہتری کا فائدہ اٹھائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر اپنی زندگی گزارے اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑے، اور ہماری موت ایمان کی حالت میں ہو اور ہمیں مرنے کے وقت یہ کلمہ نصیب ہو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو ہم کامیاب ہوئے۔ اگر ہم نے شیطان کے بتائے ہوئے طریقوں پر اپنی زندگی گزاری تو یقین مانیے ہم ناکام ہو جائیں گے۔ نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے کہ ہم ناکام ہو جائے۔ تو اسی لیے میرے پیارے بھائی اور دوستو، آج بھی وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے راستے میں لگائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، بلکہ تمام مسلمانوں کو نیک راستے پر، اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔